الحمدللہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعتِ رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ اور نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے نہ سر جھکا کیجئے نہ منہ چھپا کیجئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کیجئے اور ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ جو شمع جلا کیجئے اور تانا قربان یا رسول مدنی تانا قربان یا رسول مدنی تما شقائیں دا سبحان یا رسول مدنی ستا محبت چے پکم زلک نقشوی نوی نشتہ غیزلک ایمان یا رسول مدنی او کہ 1000 زل ایمان روڑی خبیستال عشقہ چری بنشی مسلمان یا رسول مدنی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما تمام احباب شوق و محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے بلند آواز سے تمام احباب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا امام المجاہدین سٹیج پہ تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام طریق لبیکہ یا رسول اللہ باول نگر کے ذمہ داران ڈویژن باول نگر کے ذمہ داران اور کارکنان اور کثیر تعداد میں آنے والے دور و نزدیک سے تمام شاکان رسول سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قبلہ بابا جی فرماتے تھے کہ میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کی مزار مبارک پہ گیا شام، تو آپ کی مزار مبارک پر ایک جملہ لکھا تھا
اور وہ حضرت خالد بن ولید کا وہ آخری قول تھا جو آپ نے نزع کی حالت سے پہلے، جب آپ کو اپنے گھر میں اپنے بستر پر موت آ رہی تھی تو آپ نے اسی وقت فرمایا لقیت کذا و کذا زفن فما فی جسدی شبر الا وفیہ ضربۃ بسیف او رمیۃ بسہم او طعنۃ برمح، میں فلاں فلاں معرکے میں شریک ہوا، یہ یاد رکھیے جب ایمان نہیں لائے تھے پھر بھی شریک ہوئے، جب ایمان لے آئے پھر بھی شریک ہوئے، حضور کے وصال سے پہلے بھی شریک تھے، بعد میں بھی شریک تھے۔ فرمایا فما فی جسدی شبر، میرے جسم پر ایک بالش جگہ نہیں بچی جہاں پر کوئی تیر کا زخم نہ ہو، تلوار کا زخم نہ ہو، نیزے کا زخم نہ ہو، میرا جسم سر تاپا زخموں سے چور چور ہے، ہر جنگ میں شریک ہوا، لیکن میں نے اس موت کو بہت زیادہ ڈھونڈا، میں نے اس موت کو میدان جہاد میں بڑا ڈھونڈا، نیزوں کی بارش میں بھی ڈھونڈا، تیروں کی بارش میں بھی ڈھونڈا، اور میں نے تلواروں کے سائے میں بھی اس موت کو میں نے ڈھونڈا، مگر یہ موت مجھے ادھر نہیں آیا۔ آج مجھے اپنے ہی بستر پر اپنے گھر پر یہ موت آ رہا ہے، تو میں اپنے تمام دنیا کے بزدلوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ فلا نامت آئین الجبنا، جس کا اس جملے کا خوبصورت انداز میں ترجمہ اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ جب قبلہ امیر المجاہدین فرماتے تھے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید پر فرمانے لگے، پوری دنیا کے بزدلوں کو پیغام دیا، فلا نامت آئین الجبنا، شالا بزدلانو کبھی نیند نہ آوے، موت نے تو آنا ہے، گھر میں بھی آنا ہے، بیماری سے بھی آنا ہے، موت نے ہر چیز، موت کے تو اسباب ہی متعدد ہے، ایکسیڈنٹ سے بھی ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اور شوگر سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں اس موت کا کیا مزہ جو اسلام کے لیے آئے، جو حضور کے دین کے لیے آئے، اس موت کا تو مزہ ہی جدا ہے کہ جب 104 ٹیمپریچر ہو اور اس حال میں فیض آباد کی یخبستہ ہوائیں ہو اور اس میں بھی وہ مرد کلندر آئے اور کہے نہیں نہیں یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے، جب وہ موت آئے تو یقیناً پھر یہ صورتحال ہوگی کہ جب روح میرا پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے ہو میرا فقیر آیا، رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ قبلہ بابا جی جب اسی رات تشریف لے آئیں، خدا کی قسم اسی وقت جب آپ کو ہم نے دیکھا تو بالکل آپ کا چہرہ مبارک اسی طرح نہیں تھا، تو میں نے کہا حضور، آپ نے فرمایا میرا آپ بھی بہت ہائی ٹیمپریچر ہے، میں نے کہا حضور تو پھر آپ نہ آتے، آپ کی ساری روحانی اولاد موجود ہے اور ڈٹ کے الحمدللہ انہوں نے رات گزارا ہے، اور ظالموں کو ایک قدم آگے جا کر کہا ہے ادھر ستم گر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ میں نے کہا آپ ہی کی تربیت یافتہ ہے، اور انہوں نے پورے رات اس کے ظلم کا مقابلہ بھی کیا اور الحمدللہ بڑے استقامت کے ساتھ ہے۔ آپ ادھر سے دعا فرماتے، اسی وقت فرمائے نا یہ جان تو ہے ہی رسول اللہ کے لیے۔ یہی تو جذبہ تھا، اسی جذبے کو ختم کرنے کے لیے کفر نے کوششیں کی۔ انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ پاکستان میں مساجد کتنے بن رہے ہیں، اس مساجد کو روکا جائے، انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو اپنے ہی ملک میں بھی مساجد بنا کے دیں گے، لیکن اسلام پر ہمارے اندازے کے مطابق اور ہماری مرضی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ ہاں اسلام جو ہم کہیں گے اسی مرضی کے مطابق آپ نے اسلام پر چلنا ہے، آپ نے نہ جہاد کا نام لینا ہے، نہ حضور کے عزت ابرو کے لیے میدان میں آنا ہے۔ آپ اسی انداز سے چلے کہ وہ اسلام اپنائے کہ جس میں بدر نہ ہو، جس میں حنین نہ ہو، جس میں تبوک نہ ہو، جس میں خندق نہ ہو، جس میں کربلائے معلیٰ کا میدان نہ لگتا ہو، اسی اسلام کے لیے آئے جس میں صلاح الدین ایوبی نہ ہو، جس میں محمود غزنوی نہ ہو، جس میں میرے کریم آقا کے دین کے لیے مر مٹنا نہ ہو، اس اسلام کے لیے آئے تو پھر ہم آپ کو بسر چشم قبول کرتے ہیں۔ یہ تو قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، انہوں نے اسلام کی اصل تشریح کر کے پھر سے اس امت مسلمہ میں ایک نئی روح بھونک دی ہے۔ آج میں رات سے سائیوال میں تھا اور پھر وہاں سے یقین کرے راستے پر، تمام راستے پر 20 جگہ استقبال، تمام راستے پر ہزاروں لوگ
اور وہ پیادل دوڑتے دوڑتے جا رہے تھے. ہماری جو جس کار میں ہم بیٹھے تھے اس کے ساتھ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ریس لگا رہے ہو. جتنا ہم تیز ہوتے جا رہے تھے وہ اتنے تیزی کے ساتھ دوڑتے جا رہے تھے. میں نے راستے میں اپنے دوستوں کو کہا کہ اس کے حوالے سے بابا جی فرماتے تھے یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. انشاءاللہ یہ عشق و مستی اس انداز سے اب میدان میں حضور کے غلام آ چکے ہیں. اقبال نے اس حوالے سے بتایا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. مغرب نے صرف یہی کوشش کی تھی کہ یہ جو مسلمانوں میں جذبات آتے ہیں یہ جذباتیت ختم کرو. یہ جو حضور کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ محبت ان کی بدن سے نکال دو. اور جس طرح ابلیس کی شورا میں اقبال نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ پیغام دیا تھا اپنے لوگوں کو کہ دیکھو مسلمانوں کو آپ روٹی کپڑا مکان سے نہیں ڈرا سکتے, یہ تو ایک تہبند باندھ کر قیصر و کسریٰ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں. ان کو آپ مالی اسباب اور وسائل سے نہیں ڈرا سکتے. اور نہ ان کو, یہ تو 3 دن سے بھوکے پیاسے تھے مگر پھر بھی جب خندق میں کام کر رہے تھے تو یہ کہتے جا رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ان کو یہ کوئی پرواہ نہیں کہ ہمارے سامنے کانا ہے کہ نہیں ہے, اسباب اور وسائل ہے کہ نہیں ہے. ان کو پرواہ ہے تو یہ ہے کہ جب ان کے دل میں عشق رسول ہو چاہے کانا ہو یا نہ ہو پھر یہ 313 صرف 8 تلواریں لے کر میدان میں پہنچ جاتے ہیں. پھر یہ صرف 60 تو شام امام واقدی نے لکھا صرف 60 بندے 60,000 کا مقابلہ کرتے ہیں. اور پھر جب یہ میدان میں نکلتے ہیں تو ان کے شیر کی دار سے پھر سارے ایوان الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں. اس لیے ان سے یہ جذبہ نکالو کہ جب حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے پاس گئے, رومی جرنیل نے کہا بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک شیر جو 3 دن کا بھوکا تھا وہ کلا چھوڑ دیا. درباریوں کو کہا میں اندر جا رہا ہوں, ان کو اندر آنے دو اور شیر کو بھی یہاں پر کلا رہنے دو, ہم اندر جائیں گے باہر آئیں گے تو شیر نے ان پر حملہ کیا ہو کر شیر حملہ کرتے ہوئے ان کو ختم کر دے گا تو ہم باہر کے لوگوں کو کہیں گے کہ نہیں یہ تو بطور سفیر آیا تھا, قاصد آیا تھا, لیکن وہ شیر نے حملہ کر دیا اس لیے ہمارے اوپر الزام بھی نہیں آئے گا. بادشاہ اندر گئے, شیر کو کلا چھوڑ دیا, ادھر سے حضور کے غلام آئے, شیر جو ہی سامنے دوڑتا ہوا سامنے آیا, آپ نے یوں پکڑا اور اس کے جبڑوں کو یوں توڑتا ہوا میدان میں اس طرح وہ مردار ہو گیا. جب وہ باہر آئے انہوں نے دیکھا حضور کا غلام کھڑا تھا, شیر اپنے خون میں تڑپ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ تو اس رومی سردار نے اپنے جاسوس کو حضور کے لشکر میں بھیجا کہ جاؤ دیکھو یہ کیا کرتے ہیں, یہ کہاں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں, ان کو کی کون سی خوراک کھاتے ہیں, یہ اتنی طاقت اس میں کہاں سے آتی ہے. جب اس جاسوس نے 3 دن اور 3 راتیں حضور کے سامنے غلاموں کے ساتھ ادھر مکمل طور پر گھومتا پھرتا رہا, صبح بھی دیکھتا رہا شام بھی دیکھتا رہا, واپسی پر آ کر اپنے جرنیل کو کہا ہم رہبان باللیل و فرسان بالنہار. میں نے حضور کے غلاموں کو دیکھا جب رات ہوتی ہے سجدہ کر کے گڑگڑاتے ہوئے اللہ کریم کے حضور سجدے کر کے دعائیں مانگتے ہیں, اور جب صبح ہوتی ہے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ جاتے ہیں, اپنے امیر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب وہ ہمیں حکم دے اور ہم اسلام کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے. یا رسول اللہ
तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, और दुनिया में इनके ठोकर से सहारा वो दरिया सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, और दो आलम से बेगाना करती है दिल को अजब चीज़ है लज्जते आशनाई, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। क़िबला बाबा जी फरमाते कि मैंने उधर हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद की मज़ार पे अल्लाह करीम जल्ल जलालुहू से ये दरख्वास्त की, हज़रत सैयदना खालिद को अर्ज़ किया कि ऐ सैफुल्लाह, मुझे अपने गैरत और हमीयत से, मुझे अपने शुजात और बहादुरी से हिस्सा अता कर। क़िबला बाबा जान फरमाते थे कि फिर हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद ने वो करम नवाजी की कि उसके बाद कभी भी मैं किसी भी मैदान पर मेरा दिल घबराया नहीं, और उसकी तो हम गवाही दे रहे हैं। मैं सबसे पहले जब डी चौक का धरना था गाजी मिल्लत शहीद नामों से रिसालत मलक मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की चेलम के मौका पर जब हम गए और उधर फिर हुकूमत वक्त अपने जुल्म पे उतर आया और उन्होंने हमारा खाना पीना सब कुछ बंद कर दिया, तो तीसरे दिन जब हालात बहुत ज्यादा सख्त हो गए, लोग बेहोश होते चले गए और कोई खाना नहीं था, पानी जब भी आता था वो रास्ते में उसको बहा देता, कोई भी बंदा हमारा बाहर जाता उसको भी गिरफ्तार करते, अंदर बाहर से अंदर आता उसको भी गिरफ्तार करते। जब ये आलम हुआ तो कुछ अहबाब ने मिलकर एक फैसला किया और मुझे कहा कि तुम आ जाओ। मैं आया तो उन्होंने कहा देखो अमीनी साहब, आपने बाबा जी के साथ ये बात करना है। मैंने कहा कौन सी बात? कहा कि आपने बाबा जी के साथ ये बात करना है कि बस आज हम वाइंड अप करें, कोई बड़ा ऐलान करे। हमारे यहाँ बिल्कुल कुछ महदूद बहुत कम लोग रह चुके हैं और वो भी बेचारे भूखे और प्यासे हैं, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल काम है इस वक्त, और कोई बाहर से इमदाद नहीं आ रहा, अंदर से बंदा बाहर नहीं जा सकता, और हालात बड़े ख़राब है। हमारे सारे जो है ना वो ज़राए बंद है, इंटरनेट बंद है, बाहर के लोगों को पता भी नहीं है हमारे ऊपर यहाँ क्या गुजर रही है। तो इस वजह से आप बाबा जी को कह दे कोई बड़ा ऐलान करें और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम उस बड़ा ऐलान पर ये वाइंड अप करके हम निकल जाएंगे। बाबा जी साहब उसी वक्त अपनी गाड़ी में बैठे थे, मैंने आकर इजाजत चाही, आपने फरमाया बैठो गाड़ी में। मैं गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा हुजूर ये मुशावरत हुई है कि अगर इस तरह की जाए, मैंने खुद से कहा हुजूर अगर इस तरह की जाए कि ये कर ले, अगर हम बड़ा ऐलान करें अभी निकल जाए, बंदे नहीं है, ताकत अब हमारी बहुत। तो बाबा जी ने मुझे इस तरह देखा, मुझे कहा ये आपकी बात नहीं है, किसने आपको बताया? मैंने कहा हुजूर ये इस तरह मुशावरत हुई है। तो उसी वक्त बाबा जी ने फरमाया अच्छा मुझे फिर इस्लाम की तारीख में कभी दिखाओ कि हम किल्लत और कसरत की वजह से जीते हैं, हमारा मेयार यही हो, हम तो हमेशा बेसर सामानी की हालत में आए हैं। आप बदर जाकर देखिए तो बदर में सिर्फ 8 तलवारें लेकर हुजूर के गुलाम आगे, वो फरमाते हैं या रसूल अल्लाह बदर तो सामने है, हम तो कैसर किसरा के दरवाजे भी खटखटाए, आप हुक्म दे हम अपने घोड़े समंदरों में भी डाल देंगे। आप उठाकर देखिए तारीख इस्लाम, फरमाया ये अभी तो वक्त है। और फिर जो आपकी कलमात है वो मैं नहीं भूल सकता। आपने फरमाया ये जो लोग बचे हैं, ये जो लोग इधर बैठे हैं, इन्होंने मौत में भी की है। उन्होंने कहा है कि हमें हुजूर के ज़काबरू के लिए, अपने करीम आका के नामोस के लिए हम आगे बढ़कर मौत को गले लगाएंगे। जिस तरह गाजी मिल्लत ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए तख्तेदार पे जाकर फांसी का फंदा चूमा और खुद अपने गले में डाल दिया और फरमाया मैंने इस वजह से चूमा है कि आपको शायद ये मौत, ये जिंदगी के वो आखिरी बार चल रहा है कि ये जिंदगी मेरे से खत्म हो जाएगी, लेकिन याद रखना ये रस्सी मेरे लिए मेरे करीम आका के वसन का परवाना है। पंडाल वाले तमाम हज़रात बैठ जाए, वो पीछे वाले फिर परेशान हो जाते हैं, इंतजामिया वाले हो आम हो, पंडाल में कोई बंदा ना उठे। इंशाल्लाह अगर स्टेज से हो कोई मसला नहीं है, पंडाल वाले पीछे पाए बहुत ज्यादा यकीन करें। मैं तो उधर से आया, मैंने बाहर भी रश देखा, मैं बाबा नगर पहले भी आया था बाबा जी के विसाल से पहले। आप यकीन करें इस मर्तबा मुझे वो अपने
شاید اسلاف میں سے کسی کا قول ہے کہ جب اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں، پشتوں میں ہم نے ادھر بہت زیادہ سنا کہ جب اللہ کے ولی زندہ ہوتے ہیں تو وہ تلوار جو ہے وہ میان کے اندر ہوتی ہے، لیکن جب وہ وصال فرماتے ہیں تو وہ تلوار میان سے باہر نکلا جاتا ہے۔ یقین کرے بابا جی کی پوری توجہ ہے اس وقت تحریک پر، بابا جی پوری نگرانی فرما رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں اپنے دل کی بات آپ کو بتاؤں کہ جب بھی ہم مذاکرات کے لیے جاتے تھے اور کوئی بات جب ہم بابا جی کے سامنے اس طرح بیٹھتے اور جو بات ہمارے ذہن میں ہوتی کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں، یقین کرے جب وہ بات اگر تحریک کے لیے یا اس مشن کے لیے نقصان دہ ہوتی، یقین کرے پھر وہ توجہ نہ ہوتی۔ ہم بالکل ویسے بیٹھے تھے جیسے کوئی عام مزار کے سامنے بیٹھا ہو، جو ہی وہ ارادہ ترک کر دیتی دوسری بات رکھ دیتے کہ قبلہ یہ بات کس طرح ہوگی، فوراً وہ حالات شروع ہو جاتے۔ گویا کہ بابا جی فرماتے تھے کہ ہاں یہ حضور کے ستابروں کے لیے یہ بات ادھر کرنا، اور پھر الحمدللہ وہ لوگ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور کے غلاموں نے اپنا جو نظریہ جو نقطہ ان کے سامنے جس انداز سے رکھا ہے، وہ آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہتے تھے پہلے یہ لوگ جو تھے صرف عرص والے تھے، پہلے یہ لوگ جو تھے صرف امن والے تھے، اب یہ بڑے ایگریسو ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا اپنی ذات کے لیے ایگریسو نہیں ہے، اپنے کریم آقا کے لیے ایگریسو ہے۔ مجھے اندر شیخ رشید نے بتایا کہ میں نے 70 سال اپنے دور میں کسی کو یوں منتیں کر کے نہیں دیکھا جو منتیں ہم نے آپ کے سامنے کی۔ اتنے منتوں کے باوجود بھی آپ نہیں مان رہے۔ میں نے کہا شیخ صاحب یہ بھی بتائے 70 سال میں اگر آپ نے کسی کو صرف دین کی بات بھی کرتے ہوئے سنا ہو، سب لوگوں نے آپ سے یہ کہا ہے ہمیں یہ دو، ہمیں وہ دو، ہمیں یہ صرف چاہیے، ہمیں یہ وزارت چاہیے۔ میں نے کہا ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ہمیں رسول اللہ کی دین کی حفاظت چاہیے۔ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ